بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم باب نمبر 71 جو تھا اس کی احادیث سے اپنے سبق کی ابتدا کریں گے، اس لیے کہ اس کی جو آیات تھیں وہ ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ وعن ایاس بن حمار رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتی لا یفخر احد علی احد ولا یبغی احد علی احد۔ حضرت ایاس بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ آپس میں تواضع اختیار کرو، حتیٰ کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کسی پر زیادتی کرے۔ تو اس میں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تواضع کس قدر اہم اور بڑی چیز ہے کہ خود اللہ پاک نے اس کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ بہت زیادہ پسندیدہ چیز ہے۔ تو مطلب یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ عاجزی سے پیش آؤ، کیونکہ تواضع یہی ہے، نرمی اور محبت سے پیش آؤ، مال و دولت، حسب نسب اور اسی طرح خوبصورتی وغیرہ کی وجہ سے کسی کو حقیر نہ سمجھو کہ میں زیادہ خوبصورت ہوں اور وہ بدصورت ہے، اور اسی طرح کسی پر ظلم بھی نہ کرو۔ اگر ان میں سے کسی کو اللہ نے کوئی چیز عطا فرمائی تو اس کو ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ غرور اور تکبر اختیار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے سب کچھ عطا کیا ہے تو تکبر کرنا تو بنتا ہی نہیں۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں ایاس بن حمار، ان کا نام ایاز اور ان کے والد کا نام حمار تھا۔ زمانہ جاہلیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دوست تھے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا کافی پرانا تعلق تھا۔ تو نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے کوئی تحفہ دینا چاہا، لیکن آپ نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ پھر غالباً یہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اور بصرہ میں انہوں نے سکونت اختیار کی۔ علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ عرب میں ایک جماعت ایسی تھی جو تبرکاً قریش کے کپڑے پہن کر طواف بیت اللہ کرتی تھی۔ ایاس بھی ان خوش عقیدہ لوگوں میں سے تھے جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس موجود تھا، چنانچہ وہ جب مکہ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی لباس پہن کر طواف کرتے تھے۔ ان سے تقریباً 30 احادیث مروی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، صدقہ خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت کو بڑھاتے ہیں۔ جو کوئی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اسے سرفرازی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس میں فرمایا کہ صدقہ وغیرہ جو ہے اگر ہم اس کو دیں، صدقہ دیں، تو اس سے ہمارا مال کم نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ کہ اللہ جل شانہ صدقہ دینے کے بعد باقی شدہ مال میں اتنی برکت عطا فرما دیتے ہیں جس سے مال کی ظاہری کمی پوری ہو جاتی ہے، اور مزید یہ کہ یہ مال تو بہت ہی بڑھ جاتا ہے کہ آخرت میں اس صدقے پر اللہ کی طرف سے بہت انعام و اکرام بھی ملے گا، یعنی دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے اور اخروی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، تو اس کا مطلب یہ کہ ظاہر میں معاف کرنے والے کو لوگ کمزور اور عاجز سمجھتے ہیں، مگر اس حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس معاف کرنے کا نتیجہ بالآخر عزت اور سرفرازی کی صورت میں حاصل ہوگا، اور آخرت میں بھی اللہ جل شانہ اس کو عزت نصیب فرمائیں گے، جیسے کہ کئی دوسری روایات سے بھی اس کا معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں۔ وما تواضع احد الا للہ، یعنی جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع عاجزی اختیار کرے تو اللہ جل شانہ اسے بلندی عطا فرماتے ہیں۔ مطلب یہ کہ تواضع اختیار کرنے میں آدمی کا بظاہر چھوٹا پن ظاہر ہوتا ہے، مگر اس کے تواضع میں اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی نظر میں بھی بڑھا دیں گے۔
کہ وہ خود اپنے نظر میں تو سمجھ رہا ہے کہ میں عاجز ہوں، چھوٹا ہوں، لیکن وہ اللہ کی نظر میں بھی بڑا ہے، اسی طرح اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی اس بات کو بٹھا دیں گے کہ وہ اس کی عزت کریں، اس کا اکرام کریں، اس کو بڑا سمجھیں۔ تو اس میں عاجزی کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ وعن انس رضی اللہ عنہ انہ مر علی صبیان فسلم علیہم وقال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر چند بچوں کے پاس سے ہوا تو انہوں نے ان کو سلام کیا اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عاجزی پسند تھے، یعنی آپ کے اندر عاجزی تھی کہ آپ نے بچوں کو بھی سلام کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تواضع اور انکساری ہے، اس کے اعلیٰ مرتبے اور اعلیٰ درجے کا یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے کہ آدمی اپنے ماتحتوں، نوکروں، چاکروں اور غلاموں کو سلام کرے، گویا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا۔ اور جو شخص یہ چاہے کہ میں نہ سلام کروں بلکہ جو میرے سے کم درجے والے لوگ ہیں وہی مجھے سلام کریں، گویا کہ ان میں تکبر پایا گیا کہ میری حیثیت بہت بڑی ہے اور ان کی چونکہ کم ہے اس لیے وہ مجھے سلام کریں۔ اور ایک تو تکبر اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے تعلیمات سے بھی روگردانی اختیار کی۔ اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص شروع میں سلام کرتا ہے یعنی سلام کی ابتدا کرتا ہے، آپ نے اس کی تعریف فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ ابتدا بالسلام جو ہے یہ کرنے والا شخص تکبر سے بری ہوتا ہے۔ تو تکبر سے جو شخص بری ہو وہ تو انتہائی اہم اور انتہائی لائق شخص ہے، اس وجہ سے کہ جنت میں متکبر شخص جو ہے وہ داخل نہیں ہوگا۔ تو جو تکبر سے بری ہے گویا کہ وہ جنت میں جانے کا اہل ہے۔ آپ کی روایت ہے البادئ بالسلام بریء من الکبر، یعنی سلام میں ابتدا کرنے والا تکبر سے دور رہتا ہے۔ تو یہ بھی سلام میں ابتدا کرنے والے کی بہت ہی پیاری تعریف بیان کی گئی کہ وہ متکبر نہیں ہے، یعنی وہ عاجز ہے۔ وعنہ قال ان كانت الامة من اماء المدینة لتأخذ بید النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق به حیث شاءت۔ انہی سے یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کی باندیوں میں سے کوئی بھی باندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی اور اپنی ضرورت کے لیے جہاں چاہتی آپ کو لے جاتی۔ تو اس حدیث مبارک سے ہمیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس قدر عاجزی اور تواضع تھے کہ مدینے کی باندیوں میں سے کوئی باندی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی، یعنی آپ کو جو چاہتی وہ کہتی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں آپ کے حسن اخلاق اور بے مثال تواضع کا بیان ہے۔ اور یہ جو فرمایا لا تأخذوا بید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں پر ہاتھ پکڑنے سے حقیقتاً ہاتھ پکڑنا مراد نہیں بلکہ اس بات کا اشارہ ہے کہ جو بھی آپ سے کسی قسم کی بات کرتی تو آپ اس کو پورا کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ پھر فرمایا فتنطلق به حیث شاءت، یعنی اپنی ضرورت کے لیے جہاں چاہتی لے جاتی۔ اور ایک دوسری روایت میں فتنطلق به فی حاجتها کا لفظ بھی آیا، یعنی حاجت کا لفظ خود ذکر ہوا کہ اپنی ضرورت کے لیے جہاں لے جانا چاہتی آپ چلے جاتے۔ تو اس جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کی حاجت اور ضرورت پورا کرنے کے جذبے کو بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس قدر یہ جذبہ موجود تھا کہ آپ لوگوں کے کام آتے تھے۔ اور لوگوں کے کام آنے میں آپ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کیا یہ بڑی حیثیت والا شخص ہے جس کے میں کام آؤں یا کوئی ایسا شخص ہے جو معمولی سا ہو۔ تو اس حدیث میں فرمایا گیا آمۃ من اماء المدینہ، یعنی لونڈیوں میں، مدینہ کی لونڈیوں میں سے کوئی لونڈی۔ تو اس میں اشارہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمولی سے معمولی حیثیت والے کی بھی بات بڑی توجہ سے سنتے اور پوری کوشش فرماتے کہ جو اس کا مسئلہ ہے میں اس کو حل کر دوں۔ آمتن واحد ہے، اماء جو ہے یہ اس کی جمع ہے۔ وعن الاسود بن یزید رضی اللہ عنہ قال سألت عائشة رضی اللہ عنہا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله يعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة
خرج الی الصلاۃ رواہ البخاری۔ حضرت اسود بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے، پس جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کو بیان کیا گیا، اور یہ بیان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے ساتھ کتنی نرمی کرتے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹاتے، اگر وہ کسی کام میں مصروف ہوتے تو ان کا ہاتھ بٹاتے، اسی طرح اپنے کاموں کو جتنا خود کر سکتے تھے آپ خود کرتے، جیسے اپنے کپڑا جو ہے اس کو خود سی لیتے، جوتی اگر ٹوٹ جاتی اس کو خود گاٹھ لیتے، یہاں تک کہ بکری وغیرہ کا دودھ بھی خود دھو لیتے تھے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کو بیان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کیا گیا کہ آپ کس قدر با اخلاق تھے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عادات کے ذکر کرنے سے یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ آپ کتنی زیادہ مدد کرنے والے تھے، اور جو حضرت عائشہ نے آگے یہ فرمایا کہ اذا حضرت الصلاۃ، تو اس میں یہ اشارہ ہو گیا کہ انسان گھر کے کام کاج میں اتنا مصروف اور اتنا مشغول نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سستی کرنے لگے۔ تو فرمایا کہ وہ مدد تو فرماتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تو آپ نماز کے لیے چلے جاتے۔ تو گویا کہ آدمی اتنا زیادہ اپنے گھر کے کاموں میں نہ مصروف ہو، بلکہ جب عبادت کا وقت آ جائے تو فوراً ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے حضور پیش ہو جائے۔ اس حدیث کے راوی حضرت اسود بن یزید ہیں، ان کا نام اسود ہے اور ان کی کنیت ابو عمر ہے۔ ان کے والد کا نام یزید تھا۔ فضل و کمال، زہد، عبادت کے لحاظ سے حضرت اسود کوفہ کے ممتاز علماء میں شمار ہوتے ہیں، اور علامہ ذہبی ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ امام، فقیہ، زاہد، عابد اور کوفہ کے عالم تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی توثیق پر تمام ہی لوگوں کا اتفاق ہے۔ انہیں نماز سے اس قدر شغف تھا کہ روزانہ 700 نوافل پڑھتے تھے، اسی طرح تقریباً روزانہ روزے بھی رکھتے تھے، خواہ دن کتنا ہی لمبا اور کتنا ہی گرم کیوں نہ ہو۔ مغرب اور عشاء کے درمیان آرام کرتے تھے، پھر ساری رات قرآن پڑھتے رہتے اور 2 راتوں میں تقریباً 1 قرآن ختم کر لیتے تھے۔ ان کی وفات 75 ہجری میں ہوئی۔ تو ہم نے آج کے سبق میں یہ پڑھا کہ انسان کو تواضع اختیار کرنی چاہیے، اور اسی طرح دوسرے جو ہمارے لوگ ہیں، مومنین ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ہمیں نرمی کا معاملہ، نرمی کے ساتھ ہی ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم عاجزی اختیار کریں، لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ رہیں، تکبر سے بچیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔